बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से अकबर, शहनशाह अकबर, मुगलिया सल्तनत का शहनशाह, वहां तक की तारीख को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 37वीं किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की पूरी सवाने हयात को अगर पढ़ा जाए तो कहीं भी ये मालूम नहीं होता कि कोई नया कानून और आइन और दस्तूर जदीद इजाद किया हो उसने। इससे मालूम होता है कि सब कामों के लिए वो शरई इस्लाम को ही काफी समझता था और कवानीन के इजाद करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता था, मगर उसको इंतजाम करना खूब आता था। इराक की औरत की हकायत देख लो। अपनी सभा में बदकारी को राह न देता और इस काम में सख्त मुंतजम था। क़वायद और क़वानीन सभा की बड़ी रियायत करता था। भांजे के कत्ल करने की हकायत से ये बात साबित होती है। उसको इल्म का बड़ा शौक था, यही इसकी मामूरी का असल सबब था। इस उम्दा सिफ्त के सबब से वो फख्र इस्लाम शुमार होता था और कौमें भी उसको मानती थी। गर्ज यही कि इसके असल फख्र और इज्जत का सबब था, अमारात का भी शौक रखता था। एक मस्जिद इसने गजनी में बनवाई, सारी संगे माही और संगे मरमर की बनी हुई थी और एक ऐसी खूबसूरती के लोग उसे देखकर मुतैयर होते थे और बेख्तियार उसको और उसे फलक कहते थे। यह बादशाह का शौक ऐसा था कि दूसरे उमरा ने भी उसकी तकलीद करके गजनी में ऐसी इमारतें बनवाई थी कि वो सारे एशिया के शहरों पर सबकत ले गया। सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा खुश अखलाक था, अपने रुफका और मुलाजमीन से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। गुलामों का वो शौकीन था। सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम अय्याज मशहूर है, जिसकी हकायत ज़बान वर्द आम पर है। इसमें कोई ऐसी बात ना थी कि जिससे उसको जालिम कह सके। कोई शख्स इसके हाथ से लड़ाई में मारा जाता मगर पीछे वो किसी की जान न लेता, और ना उसके दरबार में वो जुल्म होते जो एशिया के दूसरे बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ हुआ करते हैं। बागी, अफू, तकसीर के बाद भी जो बगावत करते, इनको सवाए कैद के और कोई सजा वो न दिया करता था। सुल्तान महमूद गजनवी बहुत आला हौसला बादशाह था। अक्सर ममालिक इस्लामिया पर काबज हुआ उलमा की इज्जत करता था और इनसे बाहतराम और अकराम पेश आया करता था। दूर दराज ममालिक से अहले इल्म इसकी बारगाह हुकूमत में आते थे। आदल और नेक नफ्स था, रियाया के साथ नरमी का बर्ताव करता था और इन्हें तरह तरह के एहसानात से अपना ममनून बनाया करता था। जहाद का वो शौकीन था। जिस वक्त ये आदल बादशाह मर्जल मौत में मुब्तला हुआ, अपने बेटे मोहम्मद को हुकूमत और सुल्तनत की वसीयत की। ये इस वक्त बलग में था। मसूद से गो ये छोटा था, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी की आंखों में यही ज्यादा महबूब और पसंदीदा था। मसूद पर महमूद गजनवी की वो नजर ही नहीं पड़ी थी जो मोहम्मद पर थी। अलगर्ज सुल्तान महमूद गजनवी की वफात के बाद अरकान हुकूमत ने मोहम्मद को सुल्तान महमूद गजनवी की वसीयत की खबर दी और अबाए हुकूमत सुल्तनत को जेब तन करने पर आमादा कर लिया। हिंदुस्तान के शहरों और नशेपर में इसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। मोहम्मद ये खबर पाकर बलग से गजनी की जानब रवाना हुआ। 40 रोज बाद गजनी में दाखिल हुआ। शाही अफवाज ने हाजिर होकर इस्लामी उतारी, सरदारों से अतात और फरमाबरदारी का हलफ लिया और सुल्तान मोहम्मद ने इनामात तकसीम किए। गजनवियों की खाना जंगी और सल्जोकियों से इनकी मार काराई से हिंदुस्तान के राजपूतों ने पूरा फायदा उठाया था। इनमें वतन और धर्म को बचाने का जज्बा पैदा हुआ। जो लोग तुर्कों के खौफ से जंगलों में पनाह गजीन थे, खुद एतमादी के साथ निकल पड़े। तकदीर ने यावरी की और राजा ने दिल्ली के सरकर्दी में 435 हिजरी 1042 ईस्वी में हांसी और थानी सिर पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुओं के मुकद्दस मकामात में से जिनको फतह किया था, उनमें से सिर्फ नगरकोट पर अपना कब्जा रखा। उन्होंने इसको भी वागुजार कर लिया, जिससे हिंदुस्तान में मुसर्रत की लहर दौड़ गई। यात्री जोक दर जोक तैरथ के लिए आने लगे।
اب راجپوتوں کے دل بڑے ہوئے تھے، دیہی اور مضافات کے علاقے تو غزنیوں کے ہاتھوں سے نکل ہی چکے تھے۔ وہ لاہور کا فیصلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ دیکھ کر غزنوی عمرہ میں بھی نئی حرارت ہے، اختلافات کو بھلا دینے کا عزم کر کے اٹھے۔ راجپوتوں کا لشکر بغیر لڑے واپس چلا گیا۔ مدود نے 480 ہجری 1048 عیسوی میں اپنے لڑکے کے ابو القاسم سلطان محمود غزنوی کو لاہور کا حاکم بنا کر بھیجا اور علی کو ہند کا سپہ سالار بنایا، جس نے پشاور، کشمیر اور ملتان کی بغاوتیں فروغ کی، لیکن ہانسی، تھانسیر اور نگرکوٹ کے قلعے قبضے میں نہ آ سکے۔ اسی طرح مدود کی وفات کے بعد علی بن ربیع ایک امیر نے اس کے 3-4 برس کے بچے مسعود ثانی کو تخت پر بٹھا دیا، مگر دوسرے عمرہ نے مدود کے بھائی علی بن مسعود کی اطاعت کی اور علی بن ربیع ایک جماعت کے ساتھ ہندوستان چلایا اور پشاور سے سندھ تک کے علاقہ کو قبضہ میں لے لیا۔ اسی اثناء میں سلطان مدود کے چھوٹے بیٹے عبد الرشید 1051 عیسوی سے 1052 عیسوی نے غزنی کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے ربیع کو غزنی واپس بلا لیا اور اس کی جگہ نوشکین کرگی کو ہندوستان اور سندھ کا والی بنا کر بھیجا۔ غزنوی حکمرانوں کی خانہ جنگی کے بعد نوشتگین گویا ہندوستان کا باضابطہ سرکاری حاکم تھا۔ اس کے ساتھ مستحکم فوج بھی آئی تھی۔ اس نے قلعہ نگرکوٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ اسی اثناء میں غزنی میں پھر انقلاب حکومت ہوا، جس کے بعد فرخزاد بن مسعود تخت نشین ہوا۔ اس نے کسی کو ہندوستان کا والی بنا کر نوشتگین کو اپنی وزارت کے منصب کے لیے طلب کیا۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن مسعود تخت نشین ہوا، جو کہ سن 1059 عیسوی سے 1098 عیسوی تک تخت پر بیٹھا رہا۔ اس نے 40 برس تک حکمرانی کی، لیکن اپنے پورے دور حکومت میں اس نے ہندوستان پر سے 2 مرتبہ چڑھائی کی۔ آخری مرتبہ 1079 عیسوی میں آیا اور اجودن پاک پتن جسے کہتے ہیں پر قبضہ کر لیا، پھر قلعہ روپڑ پر دھاوا کیا۔ اسی طرح روپال اور نینی تال کو قبضہ میں لایا اور بڑھتا ہی گیا، سہارنپور کے ضلع تک آیا اور کئی قلعوں پر قبضہ کر کے واپس چلا گیا۔ سلطان محمود بن ابراہیم سن 1098 سے 1114 تک جس نے حکومت کی، اپنے باپ کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کا والی تفا تگین تھا، بنایا گیا تھا۔ گنگا کو عبور کر کے مختلف مقاموں کو قبضے میں لایا اور کثیر دولت کے ساتھ لاہور واپس آ گیا تھا۔ مسعود بن ابراہیم کی وفات کے بعد سلطان ارسلان سن 1114 سے 1117 کے دور اس کا آیا۔ اس زمانے میں غور و خوازم میں نئی طاقتیں ابھر رہی تھی۔ ایک نے سلجوکی کی جگہ لی اور دوسرے نے غزنویوں کا خاتمہ کیا۔ ارسلان کے زمانہ میں سنجر سلجوکی نے غزنی پر قبضہ جما لیا تھا، تو وہ ہندوستان چلا آیا اور یہاں سے ہندوستانی لشکر فراہم کر کے غزنی پر چڑھائی کی اور اپنے پایا تخت کو واپس لے لیا، لیکن سنجر نے واپس آ کر پھر غزنی پر قبضہ جما لیا تھا۔ ارسلان پہاڑوں میں چھپ گیا تو اسے پکڑ کر لایا گیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کی ولایت کی زمام محمد بہیم کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی دانشمندی سے پنجاب کو بچائے رکھا اور پایا تخت غزنی کے انقلابات کے اثر سے یہ صوبہ محفوظ رہا۔ اس کے بعد بہرام شاہ بن مسعود، جو کہ 1117 سے 1152 تک اپنی حکومت پر رہا، تخت پر بیٹھا رہا۔ سلطان سنجر کی بخشش کے طور پر، جو بہرام کا ماموں بھی تھا، غزنی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ وہ بہیم نے غالباً ارسلان کی ہمدردی میں ہندوستان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، مگر بہرام نے غفلت نہ برتی، فوراً کوچ کر کے 1120 عیسوی میں ہندوستان آیا۔ وہ محمد بہیم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا، مگر پھر خطا معاف کر کے ہندوستان کی حکومت اس کے سپرد کر کے واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد بہیم نے قلعہ ناگور فتح کیا، اس کو مستحکم کر کے اپنا مامن بنایا اور عظیم الشان لشکر فراہم کر لیا اور مختلف راجاؤں سے مہر کارا ہوا۔ اسی اثناء میں
اس کو اپنی طاقت پر بھرپور اعتماد ہو گیا۔ اس نے غزنی کی کمزور سلطنت کے ماتحت رہنا، جو خود قومی دشمنوں کی نرغہ میں اس وقت تھی، پسند نہ کیا۔ سلطان بہرام اس کو سزا دینے پھر آیا۔ ملتان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا اور محمد بہیم شکست کھا کر مارا گیا۔ سلطان بہرام ہندوستان میں حسین بن ابراہیم علوی کو حاکم بنا کر چلا گیا تھا۔ جب غوریوں کا حملہ غزنی پر شروع ہوا، بہرام مقابلے کی طاقت نہ دے کر ہندوستان چلا آیا، پھر موقع پا کر واپس گیا اور غزنی پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن پھر 1151 عیسوی میں علاء الدین حاکم غور نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس سے جہاں سوز کا لقب پایا۔ سلطان بہرام غزنی کی بربادی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اسی غم میں ہندوستان واپس آ کر سن 1153 عیسوی میں اس دنیا فانی سے اس دنیا فانی میں رخصت کر گیا۔ سلطان بہرام کے بیٹے خسرو شاہ نے غزنی میں ہی اپنا تخت بچھانا چاہا، مگر غوری آن موجود ہوئے، اس لیے وہ نامراد ہندوستان واپس آیا۔ اب غزنویوں کا مامن یہی ہندوستان تھا اور ان کا پایا تخت غزنی کی بجائے لاہور تھا۔ خسرو شاہ نے 555 ہجری میں لاہور میں وفات پائی۔ ملک خسرو 1186 تک اس کا جانشین ہوا اور اس نے 20 برس امن اور ایمان سے مقبوضات ہند پر حکمرانی کی تھی۔ اسی سنہ میں سلطان شہاب الدین غوری کا آفتاب اقبال بلند ہوا۔ غزنوی سلطنت لاہور کی سرحد مشرق میں سیالکوٹ تک تھی اور یہی راجہ جموں کی سرحد اس سے ملتی تھی۔ یہاں کے راجہ چکرویوں نے سلطان شہاب الدین کو پنجاب کا خاتمہ کرنے کی دعوت بھیجی تھی۔ شہاب الدین کے حملے ہندوستان پر شروع ہو گئے۔ پشاور، ملتان اور سندھ کو اس نے فتح کیا۔ پھر سن 1186 میں لاہور پر فوج کشی کی۔ خسرو ملک کا قلعہ بند ہو گیا اور شہاب الدین کو واپس جانا پڑا۔ سن 1186 میں وہ پھر ہندوستان آیا اور سیالکوٹ کے قلعے کو فتح کر کے اس کو مستحکم کیا۔ اس کے بعد سن 1186 میں وہ پھر لاہور آیا اور خسرو ملک اور اس کے پورے خاندان کو گرفتار کر کے غزنی لے گیا۔ وہاں سے ازبکستان کے قلعہ میں قید کر دیا، جہاں اس نے 1192 میں وفات پائی۔ اسی طرح ہندو مسلم دونوں حکمرانوں کے باہمی صلاح و اشتراک کے علم سے ہندوستان میں آل سبتگین کی غزنوی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی کی سیاست کے بارے میں مورخین کے خیالات میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تمام مغربی دنیا کے درسگاہوں میں محمود غزنوی کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پڑھا یا سنا جاتا ہے کہ جس نے وادی سندھ کی شاندار قندار تہذیب کو تخت و تاراج کیا، ہندوستان کے مندروں اور شہروں کو برباد کیا اور ہندوستانی مندروں میں صدیوں کے ذخیرہ شدہ خزانوں کو لوٹ کر غزنی لے گیا، اور وہاں بھی اس نے کوئی ترقی یافتہ ریاستی ڈھانچہ اور پیداواری نظام نہیں بنایا تھا۔ بھارت میں مسلمان اور ہندو دونوں مورخ اسے ہندوستانی تہذیب اور ہندو مت کے غارت گر کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں غالب نقطہ نظر اسے ایک مجاہد اسلام اور غازی دین متین کے روپ میں پیش کرتا ہے، جس نے اسلام کی سربلندی کی خاطر ساری زندگی مقدس جہاد میں گزار دی اور اسی کے حملوں کے نتیجے میں وادی سندھ میں اسلام پھیلا اور بعد میں پاکستان بنا۔ اس نقطہ نظر کے ماننے والے بھی ساری دنیا میں موجود ہیں۔ مثلا سپولر کہتا ہے اس موقع پہ کہ ہندوستانی شہر لاہور میں اس خاندان مطلب غزنوی خاندان نے 150 سال تک اپنے آپ کو برقرار رکھا اور اسی طرح محمود غزنوی پاکستان کا اصلی بانی بن گیا۔ ان دنوں روایتی نقطہ نظر کے برعکس برِ صغیر پاک و ہند میں ایک تیسرا موقف بھی ہے جسے ریڈیکل نقطہ نظر کہنا چاہیے۔ اس کے ترجمان پروفیسر محمد حبیب مرحوم ہے۔ اس کا موقف بیان کرنے سے پہلے جسے ہم سائنسی نقطہ نظر سمجھتے ہیں، پروفیسر حبیب کا موقف بیان کرتا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی واقعاتی سچائیاں اگر ہیں، اگرچہ ان کا تعبیر کرنے کا زاویہ موضوعی اور اصل حقیقت سے بعید ہے۔ پروفیسر حبیب کے موقف کے چیدہ نکات ہم یہاں پہ بیان کریں گے اگلی قسط میں۔
تو دوستو اگلی قسط کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت آپ کے سامنے بیان کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.